وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. ثم قال البخاری رحمہ اللہ باب سقایت الحاج. یہ باب ہے حاجیوں کو پانی پلانے کا. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن ابی الاسود قال حدثنا ابو ضمرۃ قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال. حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا استأذن العباس بن عبد المطلب. اجازت مانگی حضرت عباس بن عبد المطلب نے. حضرت عباس بن عبد المطلب نے اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. عبد المطلب آپ کے دادا ہیں تو عباس ان کے بیٹے ہیں، تو گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ شریک چچا تھے، حضرت عباس بھی اور حضرت حمزہ بھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے ہیں تو اس وقت آپ کے 4 چچا حیات تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت عباس اور ابو طالب اور ابو لہب. یہ 4 چچا جو ہیں یہ آپ کے حیات تھے، باقی سب فوت ہو چکے تھے. ویسے آپ کے والد کے کل 12 بھائی تھے، تو یہ 4 حیات تھے جب آپ نبی بنے. تو ان میں سے ابو طالب ان کا نام تھا عبد مناف، ان کا اصل نام عبد مناف تھا، اور ابو لہب اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، عبد العزیٰ. تو ان 2 چچاؤں کے نام جو ہیں وہ شرکیہ نام تھے، عبد العزیٰ اور عبد مناف. مناف کا غلام، مناف کا بندہ، اور عبد العزیٰ. عزیٰ ان کی دیوی تھی، لات منات عزیٰ، تو اس دیوی پر نام رکھا ہوا تھا عبد العزیٰ. تو جن کے نام شرکیہ تھے ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، اور جن کے نام شرکیہ نہیں تھے عباس اور حمزہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی، ایمان لانے کی توفیق بھی دی. تو کہا جاتا ہے کہ ابو طالب جو ہیں یہ آپ کے سگے چچا تھے، باقی آپ کے باپ شریک چچا تھے، واللہ عالم. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یبیت بمکہ، یہ کہ وہ رات گزاریں. بات یبیت کا مطلب رات گزارنا، رات کو کوئی کام کرنا، رات گزارنا. حضرت عباس نے آپ سے اجازت مانگی کہ وہ رات گزاریں بمکہ، مکہ مکرمہ میں، لیالی منا کی راتیں، من اجل سقایتہ، ان کے پانی پلانے کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ بیت اللہ کے خادم تھے، اور بیت اللہ میں حاجیوں کو پانی پلانا اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ یہ ذمہ داری انہوں نے اپنے اوپر لی ہوئی تھی. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں مینا کی راتیں مکہ مکرمہ میں گزار لوں تاکہ وہ پانی پلا سکیں. فأذن لہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی. تو اصل بات یہ ہے کہ جو مینا کی راتیں ہیں، مینا کی راتوں سے مراد 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ کی درمیانی رات، اور پھر 11 اور 12 ذی الحجہ کی درمیانی رات. اور اگر کسی شخص نے 12 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد اپنا حج مکمل کر لیا ہے، حج کے بعد 2 دن گزارنا چاہتا ہے تو پھر یہیں تک. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ 13ویں رات بھی گزارنا، 13 ذی الحجہ بھی مینا میں گزارنا چاہتا ہے، تو پھر وہ 12 اور 13 ذی الحجہ کی درمیانی رات بھی مینا میں گزارے گا. تو یہاں مینا کی راتوں سے مراد 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 یا 13 ذی الحجہ کی درمیانی راتیں ہیں جو مینا میں گزاری جاتی ہیں. یہ راتیں بھی مینا میں گزاری جاتی ہیں، اور ان کے بعد آنے والے جو دن ہیں 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، اور اگر کوئی شخص 13 ذی الحجہ کا دن بھی گزارنا چاہے تو یہ دن بھی مینا میں گزارے جاتے ہیں اور یہ راتیں بھی مینا میں گزاری جاتی ہیں.
جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ کہ گنے چنے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ جو 2 دن میں جلدی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 203 ہے. تو گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، اس سے مراد مینا کے دن ہیں 11 12 13. فمن تعجل فی یومین جو 2 دنوں میں جلدی کرے فلا اثم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ جو 11 اور 12 دن مینا میں گزارنے کے بعد اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور رمی بھی ہوتی ہے. رمی بھی اصل میں اللہ کے ذکر کے لیے ہے، کیونکہ رمی میں اللہ اکبر کہہ کر رمی کی جاتی ہے، اور یہ رمی اور یہ طواف اور یہ قربانی یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں. جس طرح سورہ حج میں ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ہر امت کے لیے ہم نے ایک منسک بنایا ہے، ایک عبادت کا طریقہ بنایا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم تاکہ وہ اللہ کا نام لے اوپر اس کے جو اللہ نے انہیں رزق دیا. من بہیمۃ الانعام بہیمۃ الانعام سے گویا کہ بہیمۃ الانعام کو ذبح کرنا اور انہیں اللہ کے لیے قربان کرنا یہ ایک منسک ہے. یہ اللہ نے اس امت کے لیے بھی مقرر کیا ہے، جس طرح اللہ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی مقرر کیا تھا. اور اس سے مقصد کیا ہے قربانی سے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر. اسی طرح اونٹ کے بارے میں فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ کہ یہ جو اونٹ ہیں یہ جو بڑے بڑے جانور ہیں، بدنا یہ جمع ہے بدنا کی. بدنا اس جانور کو کہتے ہیں جو بڑا جانور ہو، جسیم جانور ہو. گائے بیل کو بھی بدنا کہہ سکتے ہیں اور اونٹ کو بھی بدنتن ایک بڑے جانور کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے البدنا بہت سے بڑے جانور. اس کا اطلاق گائے پر بھی ہوتا ہے اور اس کا اطلاق جو ہے وہ اونٹ پر بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ اس کا اطلاق اونٹ پر ہوتا ہے، اگرچہ اس سے مراد گائے بھی لی جا سکتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ ہم نے یہ جو بڑے جانور ہیں اونٹ ان کو یہ بھی اللہ کے شعائر ہیں، ہم نے ان کو اللہ کے شعائر میں سے بنایا. قربانی کے جانور اللہ کے شعائر ہوتے ہیں. لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ تمہارے لیے ان میں خیر ہے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ تو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوں. تو یہاں قربانی مراد ہے، ان کی قربانی جو ہے وہ. تو یہاں قربانی کے ساتھ اللہ کا ذکر کا حکم موجود ہے. تو قربانی بھی اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے، طواف بھی اللہ کے ذکر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ جو رمی جمار ہے یہ بھی اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے. تو فرمایا کہ گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. اس سے مراد مینا کے دن ہے جن میں رمی جمار پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور رمی جمار کے علاوہ جو انسان اللہ سے دعائیں کر سکے، جو انسان قرآن پڑھ سکے، جو ذکر و اذکار کر سکے، جو تکبیریں پڑھ سکے. دیکھیے ایک ہوتا ہے ذکر خاص اور ایک ہوتا ہے ذکر عام. ذکر خاص تو ہے کہ باقاعدہ انسان ذکر کرے زبان سے، اس میں دعا بھی آ جاتی ہے، دعا بھی ذکر خاص ہے، نماز بھی ذکر خاص ہے، قرآن پڑھنا بھی ذکر خاص ہے، اور تسبیح تحلیل تحمید وغیرہ کرنا یہ بھی ذکر خاص ہے. اور ایک ہے کہ کوئی بھی اللہ کا حکم ہم بجا لائیں، ہم اگر زکوٰۃ ادا کریں، حج ادا کیا جائے، کوئی بھی کام کیا جائے، وہ بھی ایک لحاظ سے ذکر ہے، لیکن وہ ذکر عام میں آئے گا. تو ذکر خاص سے مراد وہ اذکار ہوتے ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اور جو باقاعدہ زبان سے ادا کیے جاتے ہیں. جس میں نے ذکر کیا اس میں دعا، نماز، قرآن، تسبیح یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ جب رمی جمار کی جاتی ہے مینا کے دنوں میں تو ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو یہاں اس لیے اللہ نے گنتی کے دنوں میں اپنے ذکر کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں. اس گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں 11 12 13 ذی الحجہ. فمن تعجل فی یومین جو شخص 2 دنوں میں جلدی کرے فلا اثم علیہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ایک شخص 11 اور 12 دن رمی جمار کر کے، یہ جو 11 اور 12 دن کی رمی ہوتی ہے یہ تینوں جمروں کی رمی ہوتی ہے. پہلے جمرہ صغریٰ، پھر جمرہ وسطیٰ، پھر جمرہ کبریٰ جس کو جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں. پہلے چھوٹے جمرہ کی، پھر درمیانے جمرہ کی، اور پھر بڑے جمرہ کی جن کو چھوٹے درمیانے بڑے شیطان کہتے ہیں. اصل میں وہ جمرہ ہے، چھوٹا بڑا، چھوٹا درمیانہ بڑا، اسی ترتیب سے ہیں. جمرہ کا ویسے لفظی مطلب تو ہوتا ہے انگارہ. اب اس کو جمرہ کیوں کہتے ہیں واللہ عالم ذہن میں نہیں ہے. ویسے جمرہ کا لفظی مطلب انگارہ ہوتا ہے. تو یہ جو سب سے بڑا جمرہ ہے یہ
مینا کے اس حصے میں ہے جو مکہ مکرمہ سے ملا ہوا ہے. تو پھر اس سے آگے جمرہ وسطیٰ ہے، پھر اس سے آگے جمرہ صغریٰ ہے. دونوں یہ سب جمرے قریب قریب ہیں. ان میں جو خانہ کعبہ جو مکہ مکرمہ کے ساتھ ہے وہ جمرہ عقبہ ہے، بڑا جمرہ ہے، اور اس سے پیچھے جمرہ وسطیٰ ہے، اور اس سے پیچھے جمرہ صغریٰ ہے. تو فرمایا کہ جو 2 دنوں میں جلدی کرنا چاہے فلا اسم علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں. ومن تأخر، اور جو لیٹ کرنا چاہے، یعنی جو 3 دن تینوں کے تینوں دن ایام تشریق، ایام معدودات، اس سے ایام تشریق مراد ہے جس طرح صحابہ کے نام سے تفسیر مروی ہے. تو جو تاخیر کرنا چاہے یعنی تیسرا یوم تشریق بھی، 13 ذی الحجہ بھی، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. لمن اتقی، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. گویا کہ جو بندہ 13 ذی الحجہ کا دن بھی گزارے گا تو یہ متقی شخص کا کام ہے، یہ زیادہ ثواب کا کام ہے. تو 12 ذی الحجہ تک بھی مینا میں دن گزارے جا سکتے ہیں، اور 13 ذی الحجہ کا بھی. بات چل رہی تھی یہ جو مینا کے دن ہیں، یہ دن بھی مینا میں گزارے جاتے ہیں 11-12 یا 11-12-13، اور ان کی راتیں یہ بھی جو ہیں وہ مینا میں گزاری جاتی ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں راتوں کو مینا میں نہیں گزاروں گا، میں راتوں کو مکہ مکرمہ آ جایا کروں گا. مینا اور مکہ کا اگر پیدل سفر کریں، کوئی 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پیدل سفر کریں تو آج کل کوئی 45 منٹ 50 منٹ کا سفر ہے پیدل. تو میں یہ راتیں جو ہیں یہ مکہ مکرمہ میں گزارنا چاہتا ہوں. حضرت عباس نے اجازت مانگی. مکہ مکرمہ میں گزارنے کی اجازت اس لیے مانگی تاکہ وہ حاجیوں کو پانی پلائیں. سوال یہ ہے کہ وہاں حاجی کون ہوں گے؟ اب انہوں نے اجازت مانگی مکہ مکرمہ میں رہنے کی، تو کن لوگوں کے لیے؟ تو مکہ مکرمہ میں صرف حاجی نہیں ہوتے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حج نہیں کرتے، جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں اور حج نہیں کرتے، ان کو بھی پانی پلانا ہوتا ہے. ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور حاجی بھی ہو سکتے ہیں ایسے حاجی جن کا لیٹ ہو گیا طواف زیارت اور سعی وغیرہ، تو جن کا لیٹ ہو گیا اور ابھی رات وہ مکہ مکرمہ میں ہی ہیں، ابھی وہ مینا نہیں پہنچے. اگر ایک انسان جو ہے وہ، آپ کو معلوم ہے کہ 10 ذی الحجہ کا دن اس میں کافی کام ہوتے ہیں. 10 کی رات ہے وہ مزدلفہ میں گزارتے ہیں، صبح سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے مینا آ جاتے ہیں، اور مینا آ کر رمی کرنی ہوتی ہے. 10 تاریخ کو صرف جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہوتی ہے، صرف بڑے جمرہ کی رمی کرنی ہوتی ہے. پھر قربانی کرنی ہوتی ہے، قربانی کے بعد سر منڈوا کر یا بال کٹوا کر مکہ آنا ہوتا ہے، اور مکہ آ کر طواف اور سعی کرنی ہوتی ہے، اور پھر رات جو ہے وہ مینا جانا ہوتا ہے. اگر ایک بندہ لیٹ ہو جائے اور صبح ہونے سے پہلے بھی مینا پہنچ جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے. تو ایسے حاجی جو تھوڑے لیٹ ہیں تو وہ حاجی بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی جو حاجی نہیں ہیں، جو مکہ مکرمہ کے رہائشی ہیں اور وہ حج نہیں کر رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہاں ضرورت تھی پانی پلانے کی. تو حضرت عباس نے اجازت مانگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی. اب گویا کہ انہوں نے 10 اور 11 کی درمیانی رات بھی مکہ میں گزاری حاجیوں کو اور غیر حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے، اور پھر 11 تاریخ کا دن انہوں نے مینا میں گزارا، اور پھر 11 اور 12 کی درمیانی رات دوبارہ وہ مکہ آ گئے پانی پلانے کے لیے، اور پھر جو ہے وہ 12 تاریخ دوبارہ مینا چلے گئے، اور پھر 12 اور 13 کی درمیانی رات دوبارہ وہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ آ گئے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا مینا میں رات گزارنا ضروری نہیں ہے؟ اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ مینا میں رات گزارنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں اگر مینا میں رات گزارنا ضروری نہ ہوتا تو حضرت عباس اجازت نہ مانگتے. لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ صرف اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ایک مستحب کام کی بھی اجازت مانگی جا سکتی ہے. اگر ایک کام مستحب ہو تو اس کے ترک کی بھی اجازت مانگی جا سکتی ہے. ویسے بھی لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں مینا میں، تو آپ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں وہ کیوں نہیں ٹھہر رہے؟ تو حضرت عباس نے جو اجازت مانگی تو صرف اس اجازت سے یہ ثابت کرنا کہ مینا میں رات گزارنا واجب ہے، تو صرف اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. اچھا میں ایک بات ذکر کر دوں، مینا میں ایک تو 10 اور 11 کے درمیانی رات گزاری جاتی ہے، یعنی جو 11 کی رات ہوتی ہے، اور ایک 12 کی رات، اور جس نے 13واں دن گزارنا ہو اس کی رات. ایک مینا میں وہ رات بھی گزاری جاتی ہے جو 8 اور 9 تاریخ کی درمیانی رات ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات. اس کے بارے میں آپ یاد رکھیے کہ اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ رات مینا میں گزارنا ضروری نہیں ہے.
9 ذی الحجہ کی جو رات ہے 8 اور 9 کی درمیانی رات، یہ مینا میں گزارنا سنت ہے، یہ مینا میں گزارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ 8 ذی الحجہ کا دن بھی مینا میں گزارنا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ڈائریکٹ عرفات آ جائے، یا ایک شخص ڈائریکٹ جو ہے وہ مزدلفہ بھی یعنی شام کو بھی اگر وہ آ جائے 9 اور 10 کی درمیانی رات بھی، تب بھی وہ عرفات جا کر ایک دفعہ پھر وہ مزدلفہ آ جائے اور پھر جو ہے نا وہ صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھے، تو اب بھی اس کا حج ہو جاتا ہے۔ تو اگرچہ اس پہ کچھ جو ہے وہ دم وغیرہ پڑے گا، تو جو 9 تاریخ کی رات ہے اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے 11 12 اور اگر کسی نے 13واں دن گزارنا ہو تو اس کی رات کے بارے میں۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ وہ مینا میں رات گزارنا واجب ہے، اس حدیث سے یہ چیز تو ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن ویسے اگر یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اگر اس آیت سے کوئی شخص یہ دلیل لینا چاہے، اس آیت سے کسی حد تک دلیل لی جا سکتی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ چند گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اس آیت سے پتہ لگتا ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو 2 دن میں جلدی کرے اس پر گناہ نہیں ہے، اور جو تاخیر کرے 3 دن کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ متقی شخص کے لیے یہ 3 دن گزارنا۔ پتہ لگا کہ 2 دن گزارنے کے بعد نکل جائے اس پر گناہ نہیں ہے، پتہ لگا جو 2 دن سے پہلے نکل جائے پھر گناہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اس آیت سے اگر یہ استدلال کیا جائے کہ جو 2 دن گزار کر پھر مینا سے نکل جائے اور پھر مکہ مکرمہ آ جائے، طواف وداع کرے اور پھر اس کا حج ختم ہو جائے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اور جو 3 دن گزارنا چاہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے، لمن اتقی، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو پتہ لگا کہ جو 2 دن سے پہلے نکل جائے، تو اس سے کوئی استدلال کیا جائے تو کیا جائے۔ بہرحال شیخ محمد بن صالح عثیمین وہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک رات کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک رات اگر ایک شخص جو ہے وہ مینا میں نہ گزارے تو اس پر دم نہیں پڑتا۔ ہاں، ایک رات نہ گزارنے پر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک رات نہ گزارے تو ایک بندہ مٹھی بھر کوئی کھانا دے دے مسکین کو تو یہ کافی ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ مینا میں کوئی رات نہ گزارے تب پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس نے واجب چھوڑ دیا ہے، اور واجب چھوڑنے پر جن لوگوں کے نزدیک دم ہوتا ہے تو ان کے نزدیک اس شخص پر دم پڑ جائے گا۔ ایک رات چھوڑنے سے دم نہیں پڑے گا، لیکن اگر ایک شخص مینا میں کوئی رات بھی نہ گزارے تو اس پر جن لوگوں کے نزدیک واجب چھوڑنے سے دم پڑتا ہے ان کے نزدیک دم پڑ جائے گا۔ لیکن ایک رات چھوڑنے سے شیخ محمد بن صالح عثیمین فرماتے ہیں کہ اس ایسی صورت میں صرف اگر ایک مٹھی جو ہے وہ ایک مٹھی کھانا وہ کسی مسکین کو دے دے تو اس سے بھی گزارا ہو جائے گا، واللہ عالم۔ اب بس اکثر علماء کہتے ہیں کہ واجب کے چھوڑنے سے دم پڑتا ہے، تو یہ ایک رات مینا میں اگر نہ گزاری جائے تب واجب نہیں چھوٹتا، اگر مینا میں کوئی رات بھی نہ گزاری جائے تب گویا کہ دم چھوٹتا ہے۔ تو یہی بات شیخ محمد بن صالح عثیمین نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا لَوْ تَرَكَ اللَّيْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، اگر کوئی شخص دونوں راتیں چھوڑ دے، اب ہم کہیں گے کہ اس نے پورا نسک چھوڑا ہے، ایسی صورت میں دم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک رات چھوڑے، کہتے ہیں کہ وَلَكِنْ هَلْ إِذَا تَرَكَ لَيْلَةً مِّنَ اللَّيَالِي يَجِبُ عَلَيْهِ دَم، اگر ایک شخص ان راتوں میں سے ایک رات چھوڑ دے مینا میں گزارنا تو کیا اس پر دم واجب ہوگا؟ تو شیخ محمد بن صالح عثیمین فرماتے ہیں ایسی صورت میں دم واجب نہیں ہوگا، اگرچہ بعض علماء کے نزدیک ایک رات چھوڑنے سے بھی دم واجب ہو جاتا ہے، لیکن شیخ محمد بن صالح عثیمین فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ ایک رات چھوڑنے سے دم نہیں پڑتا، لیکن صحیح بات یہ ہے انہ لا یجب فیہ الدم، ایسی صورت میں ایک رات چھوڑنے سے دم نہیں پڑتا، وانما یجب فی اللیلۃ الواحدۃ قبضۃ من طعام، ایک رات چھوڑنے سے کھانے کی ایک مٹھی، کھانے کا ایک چلو وہ فقیر کو دے دے تو اس سے بھی گزارا ہو جائے گا، یا اس سے قریب۔ امام احمد بن حنبل سے یہ بات مروی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دونوں راتیں چھوڑ دے، یا اگر اس نے 3 دن گزارنے ہیں مینا میں تو تینوں راتیں چھوڑ دے، ایسی صورت میں پھر چونکہ اب اس نے پورا ایک نسک چھوڑ دیا ہے جو واجب ہے، تو اس شخص پر دم ہوگا، اور یہ ان لوگوں کے نزدیک ہے جن کے نزدیک واجب چھوڑنے پر دم پڑتا ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک واجب چھوڑنے سے دم پڑتا ہے۔ دیکھیے جی، یہ جو تقسیم ہے نا کہ حج کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں۔ ارکان چھوڑنے پر حج ٹوٹ جاتا ہے، حج ختم ہو جاتا ہے، اور واجب چھوڑنے پر دم پڑتا ہے، اور
سنت چھوڑنے پر کچھ بھی نہیں پڑتا، یہ اکثر علماء کے نزدیک یہ تقسیم ہے۔ بعض علماء اس تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں، اس تقسیم کو بعض علماء تسلیم نہیں کرتے، تو لیکن وہ علماء کم ہیں، تو زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے کہ واجب چھوڑنے پر دم پڑ جاتا ہے، اور وہ اس کی دلیل جو ہے وہ ان کے نزدیک وہی ہے کہ فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، کہ اگر کسی شخص کے سر میں کوئی تکلیف ہو یا کوئی اور مرض ہو تو ایسی صورت میں اسے ففدیۃ من صیام، اسے روزے رکھنے ہوں گے یا صدقہ کرنا ہوگا، او نسک یا پھر اسے قربانی کرنی ہوگی، اور اس میں سے بھی قربانی کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دم دے۔ تو بہرحال اکثر علماء کے نزدیک ہے یہ، بعض علماء کے نزدیک یہ تقسیم نہیں ہے، ان کے نزدیک جس بات پہ دم کا حکم موجود ہے بس اس پہ دم ہوگا، جس پر دم کا ذکر موجود نہیں ہے اس پر دم نہیں ہوگا، لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ تقسیم اسی طرح ہی ہے۔ تو بہرحال اب سوال یہ ہے کہ مینا کی جو راتیں ہیں یہ واجب ہیں، اس کی دلیل یہ حدیث جو ہے حضرت عباس کا اجازت لینا، یہ حدیث اکیلی اس کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ ضروری نہیں کہ اجازت ایک واجب امر کی ہی ہو۔ اگر اس طرح کر کے ہم اس سے واجب ثابت کرنا چاہیں تو کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ رکن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی مجبوری کی وجہ سے، لیکن اس سے شیخ محمد صالح عثیمین فرماتے ہیں کہ صرف اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ مینا میں رات گزارنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس آیت سے دلیل لے، اس آیت سے یہ دلیل لی جا سکتی ہے کسی حد تک، کیونکہ اس آیت میں یہ ہے کہ جو بندہ 2 دنوں سے کم دن، جو بندہ 2 دن میں جلدی کرے اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ پتہ لگا جو 2 دن سے پہلے نکل جائے مینا سے تو پھر اس پر گناہ ہو سکتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ کسی حد تک دلیل لی جا سکتی ہے۔ تو اکثر علماء کے نزدیک مینا میں رات گزارنا واجب ہے، لیکن صرف ایک رات وہاں اگر ایک انسان نہ گزارے تو بعض علماء کے نزدیک تو صرف ایک رات نہ گزارے تب بھی دم پڑ جاتا ہے، لیکن شیخ محمد صالح عثیمین فرماتے ہیں ایک رات چھوڑنے سے دم نہیں پڑے گا، ایک رات چھوڑنے سے وہ تھوڑا بہت صدقہ کر دے اس سے گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر وہ تمام راتیں چھوڑ دے تو ایسے بلا وجہ ایسی صورت میں دم ہوگا۔ تو اب یہاں جو حضرت عباس نے اجازت مانگی ہے حاجیوں کو پانی پلانا، تو ایسی کوئی مجبوری ہو تو ایسی مجبوری میں انسان جو ہے وہ اس کے لیے رات مینا میں گزارنا ضروری نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی حضرت عباس کو۔ یہ جو رمی جمار کرنا ہے یہ ایک الگ واجب ہے، یہ نہ کرنے سے ایک الگ دم ہے، لیکن دیکھیے واجب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز رکن نہیں ہے اب انسان چھوڑ دے اس کو جان بوجھ کر، یہ مطلب نہیں ہے۔ اصل میں انسان سے کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائے، کسی وجہ سے چھوٹ جائے تب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک انسان جو ہے نا وہ پرواہ نہ کرتے ہوئے جان بوجھ کر ان چیزوں کو چھوڑ دے، تو یہ حج اور عمرہ وغیرہ میں تو بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، بلکہ ہر عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بہت ضرورت ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے ہیں تو ہر انسان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ ہاں جی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کیا قربانی کرنا واجب ہے عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا یہ جو عید کے دن قربانی کرتے ہیں تو کیا عید کے دن قربانی کرنا ضروری ہے عام مسلمانوں کے لیے؟ تو واجب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی، مسلمانوں نے بھی قربانی کی۔ اس آدمی کی تسلی نہ ہوئی، دوبارہ پوچھنے لگا کہ کیا یہ قربانی کرنا واجب ہے؟ آپ نے تو میری بات کا جواب نہیں دیا کہ واجب ہے کہ سنت ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے اتعقل، کیا تجھے عقل نہیں ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی، اب مزید پوچھنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ تو انسان جو ہے نا وہ تفصیل میں پڑ جائے کہ جی کیا چیز واجب ہے، کیا چیز سنت ہے، جو واجب ہے مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، جو رکن ہے مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، جو باقی چیزیں ہیں ان میں میرے لیے چھٹکارا ہے، تو یہ چھٹکارے حاصل کرنا یہ تو کوئی دین نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی سے مجبوری میں کوئی چیز رہ جائے، ایسی صورت میں اب سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیز چھوٹ گئی ہے مجھ سے تو کیا یہ چیز واجب تھی، کہ کیا یہ چیز جو ہے وہ فرض تھی، کیا یہ چیز رکن تھی، کیا یہ چھوڑنے کی وجہ سے میرا حج ختم ہو گیا ہے یا میرا حج جاری ہے؟ ایسی صورت میں تو سوال ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فرض واجب کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، یہ تقسیم ہے، صحیح ہے، کوئی مسئلہ ہو جائے ایسی صورت میں تو یہ سوال ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ پرواہ نہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح کر کے چھوڑ دیں کام، یہ کون سا رکن ہے،
رکن تو صرف جو ہے نا وہ عرفات میں جانا ہے، اور رکن تو صرف طواف کرنا ہے، بس ہم یہ رکن کر لیں۔ 4 ارکان ہیں حج کے، ایک احرام نیت یعنی، اور ایک وقوف عرفات، اور طواف اور سعی، بس یہ ہم یہ 4 ارکان کر لیں ہمارا حج ہو جائے گا۔ باقی چیزوں کا ہم جو ہے نا وہ قربانی دے دیں گے، ہم دم دے دیں گے۔ تو اس طرح کر کے حج، اب اللہ کو پتا کہ وہ حج جو ہے وہ قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ حج تو وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے۔ اور نماز کے بارے میں بھی فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو یہ کہنا ہے جی کیا چیز سنت ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا چیز فرض ہے۔ اب ایک انسان کہ جی نماز کے ارکان ہیں رکوع سجدہ وغیرہ قیام، بس میں رکوع قیام کر لوں، باقی مجھے سنن اور باقی جو ہے نا چیزیں سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے دین کو اہمیت نہ دینے والی بات ہے۔ تو بہرحال مینا میں دن گزارنا ہو، رمی کرنا ہو، رات گزارنا ہو، یہ چیزیں واجبات میں سے ہیں۔ اگر کسی بندے سے کسی وجہ سے رہ جائیں، مجبوری وغیرہ کی وجہ سے، تو ایک الگ بات ہے، اس پر سوال ہو سکتا ہے کہ کیا میرا حج ختم ہو گیا، کہ کیا دم ہے کہ نہیں۔ لیکن ایسے جان بوجھ کر انسان یہ چیزیں چھوڑ دے، ورنہ تو ہر مالدار کیا کرے گا، وہ جو ہے 10 تاریخ کی رات کو آئے گا، عرفات جائے گا، اور پھر جو ہے مزدلفہ سے ہوتے ہوئے وہ 10 تاریخ کو رمی کرتے ہوئے رمی کرے گا، قربانی کرے گا، اور طواف اور سعی کرے گا، اور واپس چلا جائے گا، طواف وداع کر کے چلا جائے گا، 1-1.5 دن میں جا کے وہ حج کر لے گا۔ تو اس طرح کر کے وہ سمجھے جی میرا حج جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور باقی میں جو ہے دم دے دوں گا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ جی جی ان کا خاندانی، میں نے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ پانی پلاتا تھا، اور اور حاجیوں کی خدمت کرنے کے لحاظ سے مشہور تھا۔ قریش سارے ہی اس بارے میں مشہور تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان خاص طور پہ اس بارے میں مشہور تھا۔ تو حضرت عباس پہلے بھی پانی پلاتے تھے، تو انہوں نے آپ سے اجازت مانگی کہ میں رات مکہ مکرمہ آ کر پانی پلانا چاہتا ہوں، اور وہ پانی پلاتے تھے فری، صرف اللہ کے لیے، ثواب کے لیے۔ تو یہ بہت عظیم عمل ہے۔ اگلی حدیث سے پتہ لگتا ہے مزید، تو اس سے پتہ لگتا ہے کسی کو کوئی مجبوری ہو، جس طرح حضرت عباس کو تھی مجبوری، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ رات مینا کے علاوہ کہیں اور گزاری جا سکتی ہے، ایسی صورت میں دم نہیں ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة